سرمایہ کاری اور اوور آل بزنس انوائرمنٹ کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے۔ لوکل پرائیویٹ انویسٹمنٹ فرم ایشیا پاک اور مڈل ایسٹرن آئل کمپنی مونٹاج پر مشتمل کنسورشیم نے کورین کمپنی لوتے کیمیکلز کا پاکستان میں موجود یونٹ خرید لیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اعلامیے کے مطابق جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں ایشیا پاک اور مونٹاج کے کنسورشیم اور کورین کمپنی کے درمیان شیئرز پرچیز ایگریمنٹ طے پایا ہے، جس کے تحت کورین پیٹروکیمیکل کمپنی کے 75% شیئرز ایشیا پاک اور مونٹاج کے کنسورشیم نے $68 ملین میں خرید لیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کورین کمپنی نے پاکستان میں اپنا بزنس کیوں وائنڈ اپ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ پاکستان کے حالات ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ کورین کمپنی کے پاکستان چھوڑنے کی کوئی مقامی وجہ نہیں ہے۔ لوتے کیمیکلز کوریا کی دوسری بڑی پیٹروکیمیکل کمپنی ہے جو پوری دنیا میں اپنا بزنس ری آرگنائز کرنے میں مصروف ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں لوتے نے امریکہ میں اپنا ایک یونٹ فروخت کیا ہے اور اب پاکستان میں بھی وہ بیچ رہے ہیں۔ اسی سال انڈونیشیا میں ڈائیوسٹمنٹ کا پلان جو ہے وہ بنایا گیا کیونکہ لوتے کمپنی کموڈٹی کیمیکلز کے بجائے ہائی اینڈ کیمیکلز کی طرف شفٹ ہو رہی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ لوکل اور انٹرنیشنل کمپنی کی کنسورشیم نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اب وہ مزید انویسٹمنٹ اور انوویشن کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایشیا پاک کے بزنس جو ہیں وہ ہانگ کانگ میں ہیں، یو اے ای میں ہیں اور پاکستان میں بھی موجود ہیں، جبکہ مونٹاج یو اے ای بیسڈ کمپنی ہے جس کے آپریشنل ایسٹ پاکستان میں موجود ہیں۔ سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ ڈیل کتنی امپورٹنٹ ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے عارف حبیب صاحب کو۔ سربراہ ہیں عارف حبیب لمیٹڈ گروپ کے، اکانومی کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں۔ میں ذرا ان سے اس سارے معاملے پہ بات کرنا چاہوں گا۔ سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک انٹرنیشنل کمپنی نے ڈائیورسٹ کیا ہے، جس کی وجوہات ظاہر ڈومیسٹک نہیں ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کی جگہ ایک لوکل اور انٹرنیشنل کنسورشیم جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور انہوں نے یہ لے لیا ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اگر کسی کو ایگزٹ کرنا ہے تو پاکستان سے ایگزٹ بھی مل رہا ہے اور ساتھ ہی ان کو انویسٹرز بھی مل رہے ہیں جو پاکستان میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ٹرانزیکشن آئی تھنک یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پاکستان میں انٹری اور ایگزٹ جو ہے وہ پاسبل ہے۔ مینی اے ٹائم جو ہے وہ جب بھی مارکیٹس میں لوگوں کے لیے یہ انٹری ایگزٹ کا اگر مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ڈسکریج ہوتے ہیں ان جگہوں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ انہوں نے ظاہر ہے بہت عرصے پہلے یہ آئی سی آئی سے یہ یونٹ خریدا تھا اور بہت ہی کم داموں پہ اس کو خریدا تھا، اور پھر اب اس اتنے عرصے کے بعد جو ہے، اور یہ کمپنی پروفیٹیبل بھی ہے اور اس میں انہوں نے ڈیویڈنڈس وغیرہ بھی دیے ہیں، اور اس کے بعد اب وہ ایگزٹ کرے، جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کا ایک اپنا جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیسی کے تحت وہ اس بزنس سے ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے پھر ان کو جو ہے وہ بائر ملا ہے، اور وہ بائر جو ہے وہ لوکل اینڈ انٹرنیشنل کنسورشیم پر مشتمل ہے۔ سر یہ جو لوٹے کیمیکلز ہے یہ دنیا کی ایک مانی ہوئی کمپنی ہے، اب انہوں نے جو ریپلیس کیا ہے اپنا دو کمپنیوں کو، وہ اس جو دو کمپنیز سامنے آئی ہیں وہ اس بزنس کو فردر آگے سٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، تو اس پوٹینشیل کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس میں اب کیا چینجز آپ دیکھ رہے ہیں آئیں گے، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آئی تھنک یہ ان کے پروڈکٹس کی ڈیمانڈ تو پاکستان میں جو ہے وہ کافی ہے، اور بلکہ جو ہے وہ امپورٹ ہوتی ہے جو ہماری لوکل ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بھی جنہوں نے بھی لوٹے کیمیکل خریدا ہے ان کو فردر ایکسپینشن جو ہے کرنا پڑے گا، اور وہ ایکسپینشن فردر کریں گے تو یہ زیادہ اور وائبل جو ہے وہ کمپنی بن جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ نیا گروپ آیا ہے اس نے ڈیفینیٹلی ایک کمٹ ہو پاکستان آ رہے ہیں، اور اس کو فردر ایکسپینشن کو بھی ضرور کنسیڈر کریں گے وہ۔ سر اب یہ ایشیا پیک جو ہے ہم اس میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایشیا پیک سی پیک کے تحت تھرکول میں بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہے، بلاک 1 میں مائن اور پاور پلانٹ کا ان کا ایکسپیرینس ہے۔ ان کی ایکوزیشن سے جو کیمیکل کول بزنس ہے اس میں جو انویسٹمنٹ کرنا ہے وہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں، اس سے کیا ایونیوز مزید آگے نظر آئیں گے ہم؟ آئی تھنک وہ ان کی اپنی ایک کمٹمنٹ ہے، اور وہ یہ ایک سیکٹر ہے جہاں کول کی جو ہے وہ مائننگ اور مائننگ سے ریلیٹڈ جو
اور ایریاز آف بزنسز ہیں ان کو تو وہ آلریڈی پرسو کر رہے ہیں، بٹ اس سیگمنٹ میں بھی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کمٹمنٹ کی ہے، اور اس سے ڈیفینیٹلی ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جنرلی بینیفٹ کرے گا۔ سو یہ کول کیمیکل جو ہے ایک ورٹیکل انٹیگریشن بھی ہو جائے گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہماری اکانومی ظاہر اس وقت کراس روڈ پر ہے، بڑے چیلنجز ہیں، اسٹرکچرل ریفارمز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہیں اس سارے پروسیس کے اندر۔ انویسٹمنٹ کے لیے آپ ایک سال بعد کس طرح کا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، پولیٹیکل کامنٹریز تو لگی رہتی ہیں، کوئی کہتا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے بہت برا ہو رہا ہے۔ آپ اس انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے 2024 کا جو سال گزرا ہے وہ اس میں جو بہتری ہے وہ میکرو اکنامک فنڈامنٹلز میں بہتری ہے۔ جب ہم میکرو اکنامک فنڈامنٹلز میں بہتری کی بات کرتے ہیں تو جو گورنمنٹ کے فائنانسز ہیں وہ امپروو ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل جو ہمارا لاسٹ ایئر بجٹ ڈیفیسٹ 8% کے قریب تھا، پھر بجٹ جو ہے وہ 10-25 کا جو فائنینشیل ایئر ہے اس میں گورنمنٹ نے جو ہے وہ 6% کا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بجٹ کیا ہے، لیکن وہ ابھی جو رن ریٹ چل رہا ہے وہ 5 سے بھی کم ہے، جو آئی تھنک وہ کافی خوش آئند ہے۔ پھر جیسے ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ انفلیشن کم ہوا، انٹرسٹ ریٹ کم ہوا، ریزروز میں اضافہ ہوا، روپے میں کی قدر میں اسٹیبلٹی رہی ہے۔ پھر ہمارا جتنا بھی IMF پروگرام کے تحت بہت ساری جو سبسڈیز گورنمنٹ دیتی تھی مختلف اکاؤنٹ پہ، وہ سبسڈیز جو ہے وہ وڈرا ہوئی ہیں، تو اس سے گورنمنٹ کے فائنانسز جو ہے وہ امپروو ہوئے ہیں، اور اس میں اسٹیبلٹی کا رجحان ہے، گورنمنٹ کی لیکوڈیٹی بہتر ہوئی ہے۔ لیکن ابھی بزنسز جو ہے جتنی بھی IMF کی ریفارمز تھی وہ ظاہر ہے جو انڈسٹری اور انڈسٹری کی کاسٹ بڑھانے اور لوگوں کی جو ہے وہ کاسٹ بڑھانے کے اکاؤنٹ پر تھی، تو ان کے لیے جو ہے وہ چیلنجز رہے ہیں، اور وہ چیلنجز یہ امید کی جاتی ہے کہ اب 2025 میں وہ کم ہوں گے، جبکہ یہ انفلیشن جو ہے کم ہوا ہے، روپیہ اسٹیبل ہوا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل مختلف سیکٹرز میں جو ہے وہ اپ ٹیک ہے، ان کے بزنسز انوائرمنٹ میں جو ہے وہ اپ ٹیک ہے، دو کاسٹ جو ہے وہ ہائی ہو گئی ہیں۔ تو ہم یہ شکایت کرتے تھے کہ پاکستان میں انرجی کاسٹ زیادہ ہے، فائنینشیل انٹرسٹ کاسٹ زیادہ ہے، اور ٹیکس ریٹ کم ہے، ٹیکس ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور تو آلریڈی اب انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اس میں ایک اچھا خاصا ڈکلائن آیا ہے، مزید ڈکلائن کی امید ہے۔ اس سے کریڈٹ آف ٹیک میں کتنا اضافہ ہوا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے؟ عارف صاحب یہ جو انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا ہے، نہیں ابھی کوئی اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت جو ہے مختلف سیکٹرز میں اوور کیپیسٹیز ہیں، یعنی ان کی ڈیمانڈ سے زیادہ کیپیسٹیز اویلیبل ہے، تو نئی انویسٹمنٹس کا جو ہمارے ٹریڈیشنل سیکٹرز ہیں اس میں انویسٹمنٹ کا کیس نہیں بن رہا، کیونکہ جب تک وہ ایگزسٹنگ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ بڑھے گی نہیں، اس وقت تک نئے انویسٹمنٹ کا کیس نہیں بنے گا۔ لیکن جن لوگوں نے کچھ انویسٹمنٹس کی تھی اور ان کے اوپر جو برڈن تھا، اور جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے اوپر جو برڈن تھا وہ کم ہوا ہے۔ اب انرجی جو ہے گورنمنٹ نے پرومس کیا ہے کہ بائی اپریل جو ہے انرجی پرائسز جو ہے وہ بھی کم ہوں گی، تو وہ کم ہوں گی تو پھر پاکستان میں انویسٹمنٹ کا کیس بنے گا، اور پھر ٹیکس ریٹ بھی جو ہے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ کمی کا رجحان پھر ہم دیکھ سکیں گے۔ تھینک یو سو مچ عارف حبیب صاحب، ہیڈ آف حبیب لمیٹڈ گروپ، ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ گفتگو سن رہے تھے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آرمی چیف کے دورہ برطانیہ کی بات کریں گے، جہاں پر پاکستان کو ملٹری ٹائز میں اور پاکستان UK کے ریلیشن شپ میں ایک کامیابی ملی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔